دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ میں نے کسی سے علاج کروایا ہے تو ان مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ میں بکرا صدقہ کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ بکرا کالا ہونا چاہیے اور اس کے جسم میں کوئی سفید بال نہیں ہو، اور آدھا گوشت راول ڈیم کے قریب مقررہ جو جگہ انہوں نے بتائی وہاں پھینکنا ہے، اور آدھا جو ہے وہ چھت کے اوپر کبوں اور چیلوں کو ڈالنا ہے۔ تو کیا صدقہ کا یہ طریقہ میں اختیار کر سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ ان مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے آپ کو صدقہ دینے کا یہ طریقہ بتایا، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات اور اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ کے نبی علیہ السلام کے موجود ہیں، لیکن صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور پہلی بات تو یہ کہ آپ جو صدقہ دے رہے ہیں اس نے آپ پہ شرط عائد کی کہ وہ کالا بکرا ہو اور اس میں سفید بال نہ ہو۔ کیوں؟ کیا سفید اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں دیا جا سکتا؟ کیا سرخ بالوں والا اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں لگتا؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے وقت جو پیاری چیز لگے، جو آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہو، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ کالا بکرا جس کو بیچارے کے جو ہے بعض اوقات ان کی حالت، وہ جتنی عمر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے بری حالت بیچارے کی، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی کھانے کے لیے خوراک موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ میں کتنے ایسے گھروں میں جانتا ہوں جن گھروں کے اندر معاشی پریشانیاں اس حد تک ہیں کہ لوگوں نے 3 وقت کی بجائے 2 وقت کا کھانا پکانا شروع کر دیا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان لوگوں کو، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہم گزر اوقات ہماری ہوتی رہے، ہم نے 1 وقت کا کھانا بنانا چھوڑ دیا۔ لوگ بھوک سے مارے ہیں، اور یہاں کیا کہ بکرا بھی کالا اور اس کا گوشت آدھا راول ڈیم کے پاس جنگل میں پھینک کے آنا ہے۔ کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو ذبح کیا جا رہا ہے یہ شیطان کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چاہے کوئی مسجد کی محراب میں بیٹھا ہو، چاہے اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہو، چاہے کچھ بھی کہتا ہو۔ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے بظاہر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر قرآن پڑھتے ہیں، مٹی کے ہنڈیا چولہے پہ رکھیں گے، اس کے اوپر گھر کے افراد کے بال کاٹ کے، ناخن کاٹ کے اس کے اندر ڈالیں گے، اوپر سے اس کی آٹے کی سائڈ پہ لیپ کر کے نیچے چولہا جلائیں گے، بعد میں یہ ہنڈیا جا کے قبرستان میں دفن کر کے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ ایسا جادو ہے کہ جس کے بال اور ناخن اس ہنڈیا کے اندر ہوں گے وہ ساری زندگی کے لیے بیمار ہو گیا۔ ایسا بھی ظلم کرتے ہیں یہ لوگ۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ جنگل میں بکرے ذبح کر کے پھینکوا رہے ہیں۔ یہ صرف شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر۔ پھر جو چھتوں کے اوپر گوشت پھینکوایا جاتا ہے، جی ہم کبوں اور چیلوں کو ڈال رہے ہیں، وہ ہم
چیلوں کو صدقہ دے رہے ہیں. بھئی یہ صدقہ دینے کا طریقہ کہاں شریعت اسلامیہ کے اندر سے آپ کو ملا؟ جس طرح وہ عمل لوگ تو سمجھتے ہیں نا جی کیا ہے جی وہاں پھینک دیا کیا، وہ شیاطین اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. وہ جو پھینکنے والا ہے اس کی جسم کا اثر ان شیاطین کے پاس پہنچتا ہے. اسی طرح چیلوں کے ساتھ بھی وہ اثر منتقل ہوتا ہے. یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، پورا اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے نا، اللہ کے نام کا دیجئے. سفید بکرا لے لیں، سرخ بکرا لے لیں، کالا لے لیں، ملٹی کلرز کا لے لیں، اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں. گوشت غریب لوگوں کو دیں، جو مستحق ہیں، مساکین ہیں، ان تک پہنچائیں. یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ جو راول ڈیم چلے جاؤ، میسور کی دال اور دوسری دالوں کے ڈھیر پڑے. وہ کیا ہے سارا؟ وہ کون سا صدقہ ہے؟ اس لیے یہ جو آپ نے بتایا، کسی بھی مولوی صاحب نے آپ کو نصیحت کی ہے صدقہ دینے کا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، دین اسلام کے خلاف ہے. اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیے. اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، اللہ کی مخلوق انسانوں تک اس کا گوشت پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ مساکین غرباء وہ گوشت کھا سکیں جو مستحقین ہیں. یہ ہے طریقہ صدقہ دینے کا. اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر رکھیں، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو آپ کا پیسہ بھی کھاتے ہیں اور آپ کے عقیدے کے اوپر ضرب بھی لگاتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ سے شرک کروا رہا ہے. وہ غیر اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کروا رہا ہے. تو جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، وہ حرام ہے، وہ شرک ہے. اپنے آپ کو اس کبیرہ گناہ سے بچائیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اس طرح کے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ایسے لوگوں کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا. ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں نہ سمجھتے. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کا فرمانا، کسی مولوی کی، کسی مفتی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. اور اگر اللہ ناخواستہ توبہ نہ کی اور ان 40 دنوں کے اندر موت واقع ہوگی، تو پھر اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں دیکھ لو کیا ہوگا. کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ان کے پاس گیا اور یہ سارے کام کروائے اس سے، حساب کتاب والے، اس نے در حقیقت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے انکار کر دیا. اور شریعت سے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، تجدید اسلام کرنی چاہیے. اگر اللہ نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا ٹھکانہ کن لوگوں میں ہوگا؟ سوچیں ذرا اس بات کو. اس لیے میری بہن، اپنے آپ کو ان لوگوں سے بھی بچاؤ. اپنے عقیدے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرو. عقیدہ توحید کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرو. کوئی لحاظ نہیں، ساری کائنات جاتی ہے تو جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک نہ کرنا زندگی میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.